ہو، وسائل بھی نہ ہو، تو ایسے موقع پر دین اسلام کی روشن فتح جو معرکہ بدر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یقیناً معرکہ بدر کو سننا پڑھنا، اس کے بعد ہمارے ایمانی جذبات، ہمارے اندر ایثار اور قربانی کا یہ جذبہ، یہ شعور بلند ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ اکرام کی زندگیاں وہ ہمیں یہی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے لیے اسوہ مینار ہے، اسوہ نور ہے کہ ہم ان کے طرز عمل کو اپنائیں، ان کے طرز عمل سے جو تعلیم ہمیں ملتی ہے ہم اس کو اپنائیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق تمہاری طرف اللہ کی مدد آئی بِبَدْرٍ، بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم تھے بے سر و سامان، تم کمزور تھے، اللہ کی تمہاری طرف مدد آئی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس امید پر تاکہ تم شکر گزار بندے بن جائیں۔ 17 رمضان المبارک کل گزرا، آج 18 رمضان المبارک ہے، تو 17 رمضان المبارک کو اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر جو ہے وہ پیش آئی۔ یا آپ یاد رکھیں، ایک ہے جنگ، ایک ہے غزوہ۔ غزوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی جس میں نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس، بذات خود جس جنگ میں آپ شریک ہوئے ہوں وہ ہوتا ہے غزوہ، اور جس میں صحابہ اکرام کے لشکر کو بھیجا گیا ہو وہ ہوتا ہے جنگ۔ اب 27 غزوات ایسی ہیں کہ جن کو غزوے کا نام دیا جاتا ہے، 27، اس کے علاوہ جتنے بھی مارکے پیش آئے ان کو جنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ 27 غزوات میں جو ہے وہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ جو مارکے پیش آئے تو ان میں 27 غزوات ہیں، لیکن اس میں نبی پاک علیہ السلام نے جتنی غزووں میں شرکت فرمائی وہ 9 ہیں، تو پھر 27 غزوے کیسے ہو گئے؟ آپ علیہ السلام بنفس نفیس آپ 9 غزوات میں شریک رہے، لیکن 27 جنگوں کو غزوے کا نام دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو 9 غزوات ہیں اس میں تو حضور علیہ السلام خود شامل تھے، اس کے علاوہ جو 27 کی تعداد بتائی جاتی ہے اس میں جو دستے، جو لشکر وہ روانہ کیے جاتے تھے، وہ تمام تر ان کو جو ہدایات اور طریقے جنگ کے وقت کس طرح حملہ کرنا ہے، کیسے کہاں کہاں مورچوں میں کھڑا ہونا ہے، کس طرح اسلام کا، اپنی ذات کا دفاع کرنا ہے، یہ تمام تر جو ہے وہ طور طریقہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر لشکروں کو روانہ کیا، تو اس اعتبار سے ان جنگوں کو بھی غزوے کا نام دیا گیا، کیونکہ اس میں جیسے ایک سپہ سالار ایک آرمی کا جو ہے وہ کمان سنبھالنے والا چیف ہوتا ہے، اس طرح بلا تشبیہ و تمثیل میری آقا علیہ السلام نے کئی غزووں کی آپ نے اس طرح تربیت فرما کر اور ان کو لشکر کے لیے روانہ فرمایا۔ اب جنگ بدر کا جو معرکہ پیش آیا، ابو سفیان جب اسلام نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے، اس سے پہلے جب ایک لشکر لے کر، اور کفار کا ارادہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے بٹھا دیا جائے، یہ خبر مدینہ میں جب عام ہونے لگی، مسلمان مدینہ سے نکل کر 313 کی تعداد میں بدر کے میدان کی طرف جاتے ہیں، تو ارادہ اور پلان یہ ہے کہ کفار کے راستے میں رک کر ان کے قافلے کو روکا جائے، جو کہ ان کا باطل کا جو ارادہ ہے، ان کا جو منصوبہ ہے، اس منصوبے میں ان کو نامراد کر دیا جائے اور وہ کامیاب نہ ہوں۔ اب مسلمان جب مدینہ سے بدر کی طرف نکلتے ہیں اور ادھر سے کافروں کو مکہ میں خبر پہنچ جاتی ہے کہ مسلمان مدینہ سے نکل چکے ہیں، تو ابو جہل وہ مکہ سے بہت بڑا لشکر بڑی تیاری کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ وہ مکہ سے میدان بدر کی طرف آتا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا قافلہ بھی جا رہا ہے، کفار کی طرف سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ اب بظاہر جب دیکھا گیا مسلمانوں کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ جنگ کا ارادہ
بظاہر جو حالات ہی وہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ موقع جنگ کا نہ تھا نہ ایسا ارادہ تھا، لیکن اب جب معاملہ پیش آ گیا تو معاملے کے لیے مسلمانوں کے پاس کیا چیز ہے؟ 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 6 زریں ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور اس کے مقابلے میں کافروں کے پاس متعدد ساز و سامان وہ موجود ہے، اور وہ جنگ میں لڑنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس مارکے کا وقت پیش آتا ہے میدان بدر کے قریب، ایک جگہ جہاں میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ قیام فرمایا، اور 56 جس کو بولتے ہیں عریش عربی میں لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے جیسے چھپڑ، یعنی اس کو اوپر جو ہے کوئی کپڑا ڈال کر جس کے نیچے قیام کیا جائے۔ جہاں پہ آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا اور عریش اوپر چھپڑ بنا کر اس کے نیچے قیام فرمایا، جہاں پہ رات گزاری، آج وہاں پہ ایک عالیشان مسجد عریش موجود ہے، جہاں لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ تو مسجد عریش کے مقام پر آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیاز مندی کی باتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اور ناز کی بھی بات کی، نیاز کی بھی بات کی، عاجزی اور انکساری بھی پیش کی، اور ناز بھی دکھایا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، باری الہ، آج تیرے بندوں میں سے، تیرے عبادت گزاروں میں سے، تیرے لیے سجدہ کرنے والوں میں سے بظاہر تعداد بہت کم ہے، اور مقابل میں جو لوگ ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ اللہ اگر اس وقت یہ شہید ہو گئے تو پھر اس کے بعد تیری بندگی کرنے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اگر آج یہ شہید ہو گئے۔ یہ انداز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنایا، یہ ناز کا انداز تھا۔